بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، جمعہ کے روز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں کچھ بہت اہم سوالات کو حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، آج بتائیے گا کہ آج کے دن جمعہ کے روز آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آج آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کس موضوع کا انتخاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اگر کسی جگہ پر یعنی ملک میں، معاشرے میں، خطے میں اگر کوئی بحران پیدا ہو جاتا ہے تو اس بحران کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ سیاسی بحران بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشی بحران بھی ہو سکتا ہے، وہ سماجی بحران بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نفسیاتی بحران بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بحران جو ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، سب سے پہلے تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، اس میں جو روشنی ہے، خاص طور پر جو ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھی کئی بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب کا بھی ایک بڑا بحران ہے، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتا ہے اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کا معاش ختم ہو جاتا ہے، ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے اور وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خاص طور پر اعلان نبوت کے بعد آپ کی وفات تک جو چند بحران ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑے وہ بحران ہیں۔ ایک تو بحران شیب ابی طالب کا ہے کہ 3 سال یہ مقاطعہ، جسے سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ صحابہ، صحابیات اور حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب اور اس کے علاوہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد بھی۔ یہ ایک بہت بڑا بحران تھا، 3 سال کا عرصہ۔ یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہے انسان کے پاس، اور بالکل وہ جو رسد ہوتی ہے، جو نقل و حرکت ہوتی ہے، اس کو بالکل روک دیا جائے اور ایک گندم کا اناج کا دانہ بھی نہ پہنچایا جائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا بحران ہوگا۔ اور دوسرا بحران ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے احد کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یعنی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پہ صحابہ کی، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے یہاں سے نیچے نہیں آنا، لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اب کایا پلٹ چکی ہے اور کفار کو شکست ہو گئی ہے، تو وہ اس گھاٹی سے نیچے اترے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے اس وقت اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو یہ غزوہ احد میں پھر کیا ہوا، اس کا ذکر ہم آگے جا کر پھر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ، یعنی وہ بھی ایک سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ سے چلے تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اور صلح کے مقام پر آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار نے آپ کو آگے نہیں جانے دیا اور کوشش کی کہ واپس چلے جائیں، لیکن اس موقع پر پھر معاہدہ طے پایا۔ وہ معاہدہ کی جو شقیں تھیں، اس کی جو کلازز تھیں، وہ ایسی تھیں کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ اب یہ ایک سیاسی بحران تھا جو پیدا ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے، جب آپ مکہ میں شیب ابی طالب کے بعد جب یہ 3 سال کا عرصہ ختم ہوا، یہ بائیکاٹ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر مکۃ المکرمہ میں آپ کو تحفظ دینے والا، کفالت کرنے والا کوئی نہ رہا،
اور اس سال کو جس سال یہ دونوں شخصیات نے وفات پائی اس سال کو سیرت کے باب میں سیرت میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی دکھ کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ سے آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ایک بحران کا سامنا ہوا۔ وہ بحران یہ ہے کہ کوئی اشرافیہ کا فرد تھا یا نچلے طبقے کا، کسی شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کی، آپ پر ایمان نہیں لایا، کوئی مدد و نصرت نہیں کی، بلکہ یہاں تک کہ ان بڑے لوگوں نے، یعنی جو نام کے بڑے تھے، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سیاست تھی، انہوں نے اوباش اور بدماش جو لوگ تھے نوجوان، ان کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا جسم لہولہان ہوا اور آپ پھر ایک دیوار کے سائے میں جا کر آپ بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی یعنی ایک بحران تھا، اسے آپ ایک دعوتی بحران آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے بحران جو میں نے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل کرائسس تھے، لیکن یہ 4 کرائسس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح مینج کیا، اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو صبر اور حوصلہ اس کا مظاہرہ کیا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹالرنس، پیشنس، سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئی، کوئی کرائسس آیا، کوئی بحران آیا تو رسول اللہ نے اس کے لیے حکمت اور تدبیر آپ نے تیار کی، یعنی ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی آپ نے تیار کی۔ تیسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے امید اور خوشخبری یہ آپ نے صحابہ کو بھی دی، اور ہمیشہ امید کے ساتھ آپ نے اپنی کوشش اور اپنی محنت کو آپ نے جاری رکھا۔ چوتھی بات جو ہمیں نظر آتی ہے سیرت کے حوالے سے کہ ان بحرانوں میں جو معاشی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، سماجی بھی تھے، نفسیاتی بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کو کبھی ترک نہیں کیا، یعنی آپ اپنے صحابہ سے ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے۔ وہ مسئلہ مدینے کے اندر، مکہ کے اندر کا ہے یا باہر کا معاملہ ہے، یا مدینے کا ہے یا مدینے سے باہر کا مسئلہ ہے، وہ غزوہ ہے، جنگ ہے، وہ امن ہے، وہ سیاسی مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ ہمیشہ اپنے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے۔ اور پانچویں بات رحمت اور اخلاق، یعنی رسول اللہ نے اپنے دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا، یعنی اخلاق کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ یعنی اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اقدار اور ویلیوز ہیں اور جو تقاضے ہیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، جو احکام ہیں، ان کو ہمیشہ آپ نے پیش نظر رکھا اور ان پر عمل کیا، اور صحابہ نے بھی اس کی پاسداری کی۔ اور آخری بات جو سب سے پہلے ایک مومن کے ذہن میں ہوتی ہے وہ یقین باللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد اور اعتبار کہ اللہ میرا ساتھ دے گا، اور میں جب سچ پر ہوں، میں حق پر کھڑا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کے دور کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی ریاست اگر معاشی بحران کا شکار ہو جائے تو پھر وہاں پر طرز زندگی کو سادہ کر لیا جاتا ہے، یعنی اشرافیہ ہو، مالدار لوگ ہوں، امیر ہوں، وہ اپنی طرز زندگی کو سادہ، یعنی اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اجتماعی تعاون، یعنی ریاستی سطح پر، حکمرانوں کی سطح پر، مالدار لوگوں کی سطح پر ایک اجتماعی تعاون کی صورت پیدا کی جاتی ہے کہ جیسے مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ جب تشریف لائے صحابہ کے ساتھ تو وہاں پر ایک معاشی بحران پیدا ہوا۔ رسول اللہ نے مواخات مدینہ کے ذریعے سے ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور پھر یہ ہے کہ کھانے کی آپ نے رغبت دی، خود بھی آپ نے ذمہ داری قبول فرمائی۔ اگر آپ نے فرمایا کہ 1 روٹی ہے تو وہ 2 کے لیے کفایت کر جاتی ہے، یعنی 1 بندے کا کھانا 2 بندوں کو کفایت کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، تو آپ نے اطعام الطعام کی تلقین فرمائی۔ اور اسی طرح یہ میں نے بات کی معاشی بحران کے حوالے سے، یعنی اپنی زندگیوں کو سادہ کر لو اور اجتماعی تعاون پیدا کر لو، اجتماعی مدد یہ لے آؤ۔ دوسری بات جب سماجی بحران پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم
طائف کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دعوتی بحران اس کو آپ کہہ لیجئے، اس بحران میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت مکالمہ اور عفو و درگزر، مثال کے طور پر مثبت مکالمہ یہ کہ آپ نے جن مالک جو باغوں کے مالک تھے ان کی دیوار کے سائے میں جب آپ بیٹھ گئے تو اس کا جو خادم تھا اس باغ کا وہ آپ کے پاس آیا، اور آپ نے جب بسم اللہ پڑھ کر اس نے جو جوس آپ کو پیش کیا آپ نے وہ پیا، تو آپ نے بسم اللہ پڑھی تو وہ شخص حضرت یونس کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے آپ سے پوچھا تو آپ نے پھر اس کو بتایا کہ بھئی تمہارا تعلق فلاں علاقے کے ساتھ ہے، اور وہ پھر آپ پر ایمان بھی لایا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی بحران جب پیدا ہوا حدیبیہ کے موقع پر، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور مفاہمت کے ذریعے آپ نے دیر پا کامیابی، مستقل کامیابی حاصل کی۔ یعنی اس وقت مسلمان دیکھ رہے تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر بھی آپ نے سائن کر دیے ہیں، دستخط کر دیے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو پھر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفاہمت فرمائی تھی، جو صلح فرمائی تھی، اس کے پھر دیر پا اور مستقل نتائج مسلمانوں کو حاصل ہونے لگے۔ اور پھر ہم اسی طرح نفسیاتی بحران دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، پھر وہ شکست کامیابی میں اور فتح میں بدل گئی۔ قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے دوسری قوم کو بھی زخم پہنچا، یعنی غزوہ بدر میں تم نے ان کو شکست دی تھی، تم نے ان کو زخم لگایا تھا، اگر تمہیں عارضی طور پر زخم لگ گیا تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ایام کو، دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک نفسیاتی بحران جو پیدا ہوتا ہے شکست کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام صحابہ کو پہنچا دیا، یعنی شکست کو شکست سمجھ کر اور خیال کر کے اپنے اوپر اس کو مسلط کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے اعصاب، اپنے اوسان، اپنے ارادے سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اس شکست کو بھی ایک امتحان سمجھا جائے اور ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ خیال کیا جائے، تو تب ہی انسان اس شکست کے نفسیاتی اثر سے باہر آ سکتا ہے۔ تو یہی بات قرآن مجید نے بیان کی کہ پھر غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کرائسس مینجمنٹ، بحران کو کیسے حل کیا جائے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے موجودہ حالات وہ سیاسی ہیں، وہ سماجی ہیں، وہ معاشی ہیں، وہ نفسیاتی ہے۔ ان بحرانوں کو ہم اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سیرت کی روشنی میں ہم اپنے مقاصد کو، اپنے طرز زندگی کو اور اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو طے کریں، اور یہاں سے ہم روشنی لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے موضوع کا انتخاب کیا، اور کرائسس مینجمنٹ، بحرانوں سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے حل تلاش کرنے ہیں، اس پہ گفتگو کی۔ آپ نے سماجی بحران کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو آپ نے کہا کہ اجتماعی طور پہ جو تعاون ہوتا ہے وہ بھی کرائسس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے آج کل حالات ہیں، یا کوئی زلزلہ ہوتا ہے، یا پیچھے جب سیلاب آئے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، کہیں پہ آپریشن ہو گیا ہے، تو وہاں پہ پھر اجتماعی طور پہ تو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ملک کے مختلف علاقوں سے تنظیمیں، پھر جو فرد واحد ہے وہ بھی، کچھ گروپس بھی مل کے وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، مختلف چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ انتظامی لیول پہ جا کے وہ چیزیں تقسیم ہونے کی باری ہوتی ہے تو پھر ایک نیا بحران ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بحران کو حل کرتے ہوئے دوسرا بحران اس کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج بھی اگر ہم دیکھیں
تو ٹرک کے ٹرک جا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ آج سیلاب کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے. لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہی خاندان کے 10 لوگ وہ راشن، سیم راشن جو جس میں آٹا بھی ہے، جس میں چاول بھی ہیں، جن کی مدت کچھ دن ہے، مطلب وہ لمبے عرصے تک 6 ماہ تک تو نہیں رہ سکتے، وہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اجتماعی تعاون ہے وہ بھی جا کے کہیں ایک نئے بحران کی صورت اختیار کر رہا ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں صاحب اقتدار کو یا پھر جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو سوالات جو ہے نا جو آپ نے پوچھا، یہ تو اس کا تعلق تو مینجمنٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، انتظامی معاملات سے ہو جاتا ہے. جب کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو جو ذمہ دار ہیں یا کوئی پرائیویٹ کوئی این جی او کام کرتی ہے، این جی او یعنی جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہوتا، یعنی کہ پرسنلی پرائیویٹ ادارے جو ہیں، پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ایک تو ان کو اپنی مینجمنٹ کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے، اور پھر ریاست کی بھی، سرکار کی بھی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ تو جو لوپ ہول جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق تو انتظام کے ساتھ ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اجتماعی تعاون کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. وہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو چند دنوں میں چیز خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کم مدت کے لیے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ موسم کون سا اس وقت ہے. واضح بات ہے کہ 2 مہینے کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ان علاقوں میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی، تو پھر اس کا بھی ایک وقت سے پہلے اس کے بارے میں کچھ انتظام کیا جائے، تاکہ 1-2 مہینے کے بعد وہ لوگ کہ جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، تو ان کے لیے اچھا انتظام ہو جائے کہ تاکہ جیسے کمبل ہوتے ہیں، جیسے گرم کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں، تو یہ ان تک پہنچائے جائیں. تو یہ تو سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی پر ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے آپ جب مدینہ تشریف لائے تو کس اچھے انداز میں آپ نے اس مسئلے کو حل کیا. ورنہ آپ دیکھیے بہت بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے جنگیں ہوئیں، جنگوں میں پھر جو قیدی آتے تھے، آپ انہیں غلام کہہ لیں یا لونڈیاں کہہ لیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی کتنے خوبصورت طریقے سے مینجمنٹ کی گئی کہ وہ بھی معاشرے میں آ کر ایک بحران کا باعث اور ایک برڈن نہ بن جائے. ایک نئی پریشانی ان کے لیے کتنے اچھی تقسیم کی گئی، بلکہ باعزت ان کی تقسیم ہوئی کہ لوگوں کے سپرد کر دیا گیا. اور خواتین بھی جو لونڈیوں کی صورت میں آتی تھیں، ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا وہ بھی ایسا معاملہ تھا کہ جو پہلی تاریخ کو دیکھا جائے یا دیگر علاقوں میں جو دشمن کرتے تھے، مخالف کرتے تھے، اس سے بالکل اپوزٹ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا. تو لہٰذا سیرت سے یہی چیز تو ہم نے سیکھنی ہے. تو یہ جس طرح بحران انسانوں کا بھی، یعنی کہ رشتوں کا بحران ایک پیدا ہو گیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ صفائی ہستی سے مل گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، اور کئی یقینی طور پہ ایسی خواتین ہوں گی جو بیوہ ہو گئی ہوں گی بے سہارا. تو کیا یہی اس وقت وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے اشارہ دیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کو کیسے سوسائٹی کا ایک فعال شہری بنایا، تو اس وقت بھی پھر ذمہ دار کون ہوگا کہ ان جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے معاشرے میں؟ بالکل، یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس کو بھی سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اور امید ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے اور اس کے علاوہ جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ ضرور اس پر کام کریں گی. مثال کے طور پر جیسے بچے ہیں، اب کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا، 2008 کا زلزلہ تھا شاید پاکستان میں جو آیا، تو کشمیر میں پھر ایسی صورتحال بنی کہ کئی بچے یتیم ہو گئے، ماں باپ چلے گئے اس میں اپنا زلزلے میں، تو وہ ایک بحران پیدا ہوا. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کے لیے، وہ خواتین ہیں، وہ مرد ہیں، وہ بچے ہیں، ان کے لیے علیحدہ پھر ہومز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بنائے جائیں، جہاں پر ان کے لیے قیام طعام پہلے سے بھی ہیں موجود، ان میں ایڈجسٹ یعنی بہت کچھ اس پہ فوکس کیا جائے، اب توجہ دی جائے کہ یہ بھی ایک بحران ہے، کھانے پینے کا یا مال و دولت کا جو ہوا سو ہوا، لیکن جو رشتوں کا ایک بحران پیدا ہو گیا، سرپرستی کا بحران، اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے. صحیح. جی ہمارے صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یقیناً مسلمان کا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا، تو ایسے وقت پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہم کیوں سمجھیں کہ اس کو ضروری ہے؟ یعنی کہ انسان تو جیسے فرض کریں کسی کا لاس ہو گیا ہے
اس کے پاس پھر اور چارہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر یعنی کہ اس پہ صبر نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ صبر ہی ہوگا نا. اس کی دوسری صورت کیا ہو جاتی ہے؟ جو صبر کا مطلب ہے نا، قرآن مجید نے بیان کیا ان اللہ مع الصابرین، جی، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر صبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کسی آفت پر، کسی امتحان پر انسان بے صبری کا مظاہرہ اس طرح نہ کرے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں. یعنی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی وفات پر، دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کا چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، اپنی گالوں کو پیٹنا اور ایسے جملے منہ سے نکالنا کہ جو ناشکری کے زمرے میں آتا ہو یا گناہ کے زمرے میں آتے ہوں. تو صبر سے مراد یہ متانت ہے، ایک وقار ہے کہ جو مومن اپنا نہیں کھوتا بڑی سے بڑی تکلیف میں. اور دوسری بات دیکھیے، نفسیاتی طور پر یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جب انسان یہ عقیدہ رکھے اور یہ ایمان رکھے کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے اس تکلیف میں. اور نفسیاتی حوالے سے بھی اگر آپ اس بات کا مطالعہ کریں نا کہ جب آپ کو کسی کا سہارا ہوتا ہے تو آپ بڑی سی بڑی مشکل سے بھی اپنے ارادے سے اور اپنی قوت سے آپ نکل آتے ہیں. صحیح. تو اللہ کا جو سہارا ہے، اللہ پر جو ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ایک تو اسلامی نقطہ نظر سے، مذہبی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنی جگہ پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جی. لیکن اگر تھوڑا سا آپ اس کو لاجیکلی اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے بھی دیکھیں نا تو آپ اس میں یہ ایک بڑی خوبی اور بڑی طاقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اللہ پر آپ کا ایمان اور یقین بڑھتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، یا آپ کو اٹھنے کی صلاحیت اور آپ کے اندر سکت یہ یقین اور ایمان جو ہے یہ پیدا کر دیتا ہے. ہمارے صاحب یہ باتیں تو اس وقت ہماری الحمدللہ ٹی وی کے ذریعے جائے گی جو عام پبلک ہے، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی تھیراپی نفسیاتی حوالے سے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو اعصابی مضبوطی دینے کے لیے، ایک تو میں سمجھتی ہوں علماء کی، آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گی. دوسرا سائیکولوجسٹ کی، کہ ان جگہوں پہ جیسے کہ امداد جا رہی ہے، کھانا جا رہا ہے ان کے لیے، تو کیا ان کی ساری ان چیزوں کو ان کو نفسیاتی طور پہ بحال کرنے کے لیے وہاں پہ ان دو گروہوں کا ہونا ضروری نہیں، سائیکولوجسٹ اور علماء کا، تاکہ ممبر و محراب کا جو پلیٹ فارم ہے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکے؟ وہ اس وقت اتنے بے چین پریشان، وہ ٹی وی تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. جو آپ کی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے، جو ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اور جو اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی کوئی این جی او ہے، تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے، تو وہ اس پر بھی ضرور توجہ کریں. کیونکہ جب انسان کسی بڑے بحران کا شکار ہوتا ہے اور بڑے کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر واضح بات ہے کہ سب سے زیادہ انسان نفسیاتی حوالے سے نفسیاتی حوالے سے متاثر ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر ضرورت سائیکالوجسٹ کی ہوتی ہے اور علماء کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے علماء ہوں، یعنی ایسے علماء کہ جو ان کو حالات کے مطابق اور ان کی اس مشکل کے مطابق بہتر طریقے سے ان کو دین کی روشنی میں گائیڈ بھی کریں، اور سائیکالوجسٹ ان کا علاج اس طریقے سے کریں تاکہ وہ ریہیبلیٹیٹ ان کو کریں اور وہ پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں اور دوبارہ سے معاشرے کا ایک فعال شہری بن کے زندگی گزار سکیں. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے بحران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے. اچھا، ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، قیادت کا بحران بھی تو ایک بحران ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری لوگوں کے درمیان اور پھر ایک پوری معاشرت قائم ہوئی، پھر یہ جتنے بحرانوں کا آپ نے ذکر کیا اس سے نکل کے پھر ایک ریاست قائم ہوئی اور اتنی خوشحال ریاست. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، وہ بھی ایک بڑا بحران تھا. اب لوگ، ہم پڑھتے ہیں روایات میں، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب ہماری زندگی کس طرح سے گزرے گی. تو ایک تو آپ اس پہ بات کیجئے گا کہ یہ قیادت کا بحران ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے حل کریں؟ ہمارے ہاں قیادت کے بحران ہوئے اور اس کو پھر ہم نے کیسے حل کیا گیا؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپسی معاملات کے اندر بھی تو ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے. جیسے 10 لوگوں کا ایک فیصلہ کرنا ہے اور پھر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم اس معاملے کو کیسے حل کریں، یا مختلف قبائل ہیں یا مختلف ایک آرگنائزیشن کے اندر لوگ ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم اس بحران کو کیسے حل کریں. اس معاملے میں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سبق ملتا ہے؟ دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں. اگر ہم پہلے سوال کی طرف آ جائیں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
23 سال یعنی نبوت کے اعلان کے بعد جو عرصہ بنتا ہے وہ 23 سال کا بنتا ہے۔ اس 23 سال میں جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ جماعت صرف یہ نہیں کہ ان میں تقویٰ تھا، دینداری تھی، بلکہ وہ دنیا اور زمانے کے جو حالات تھے ان کے مطابق فیصلے کرنا اور ان کے مطابق چلنا، یہ صلاحیت بھی تربیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیدا کی تھی۔ باقی آپ کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کیفیت تھی وہ ایک فطری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ آپ نے کہا کہ بھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی ایسے کہ جیسے چپ لگ جاتی ہے، اس کیفیت میں تھے کہ بھئی کوئی بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ کیا بات کہی جائے، کیا کہا جائے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے قرآن کی سورۃ آل عمران کی تلاوت آپ نے فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول چلے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا نبی وفات پا جائیں تو کیا تم واپس، یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ قرآن پاک نے اسی وقت غزوہ احد میں ہی اس بات کو بیان واضح کر دیا تھا۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس بحران کو جس طریقے سے حل کیا، ایک تو صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بیعت خلافت پر وہ متحد ہو گئے، ٹھیک، یعنی یہ دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ کی قیادت، اس پر سب صحابہ نے اتفاق کر لیا، اور وہ جو بیعت خلافت کا سلسلہ شروع ہوا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مظاہرہ فرمایا تھا صبر کا، استقامت کا، اور ایک دور اندیشی کا، بصیرت کا، اور اس مسئلے کو بالکل صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں یاد آئے کہ اچھا قرآن میں یہ بھی ہے، تو ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو آپ نے کہیں خاندانی لیول جو مسائل ہوتے ہیں، اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو تعویل الاحادیث کا لفظ بولا نا، اور تعویل کا لفظ بولا سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، وہاں پر سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا۔ اصل اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ فراست نصیب ہوتی ہے کہ وہ بات کی تہ میں اتر کر اس کا حل بتاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو یہ جو حکمت ہے اور یہ جو دانائی ہے، یہ جو فراست ہے، یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ 20 سال سے عمر کچھ زیادہ ہوگی آپ کی جب وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا، تو اس وقت جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ اب وہ جو قبائل اس میں شریک تھے ان کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا اس بات پر، اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی، تو کسی نے انہی میں سے کہا کہ بھئی ہم اس مسئلے کو اس طرح طے کر لیتے ہیں، کل جو مسجد حرام میں سب سے پہلے صبح کے وقت داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ تو سب سے پہلے صبح کے وقت دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے۔ تو سارے جو وہاں پر موجود تھے رؤساء، انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو صادق اور امین آ گئے، یہ تو محمد آ گئے۔ تو اس کم عمری میں، نوجوانی میں بھی وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کی دانش مندی اور فراست آپ دیکھیے کہ آپ نے چادر منگوائی اور چادر بچھائی، اور آپ نے وہاں پر پھر حجر اسود کو رکھا اور ان قبائل سے کہا کہ بھئی تم ایک ایک کونا پکڑ لو۔ انہوں نے سائیڈ جو تھی چادر کی وہ انہوں نے پکڑ لی، اور پھر کہا کہ تم لوگ مل کر اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے پھر آپ نے حجر اسود کو
نصب کر دیا. یعنی اس عمر میں کتنے بڑے بحران کو حل کیا. سب کی شراکت بھی کروا دی, سب کی شرکت بھی ہو گئی. لیکن اب یہاں پر آپ یہ ایک جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں, تاریخ مورخین بھی لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اس طرح فیصلہ نہ فرماتے تو ان میں ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی اسی مسئلے پہ. وہ جو الطاف حسین حالی نے کہا نا کہ کبھی گھوڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. تو یہ جھگڑے جو ان کے اندر رہتے تھے تو وہ پھر کئی سال تک جاری رہتے تھے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے جس طرح فراست اور بصیرت سے اس مسئلے کو حل کیا اس وقت اور اس عمر میں, اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر وہاں پر ایک جنگی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ہم ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی مس آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی, ہم آپ کی گفتگو سے صلح حدیبیہ کی بھی بات سنی ہے اور بہت سے اور معاملات کی بھی. اگر ہم اسے آج کے دور میں دیکھیں, اپنے گھریلو سطح پہ بھی ایک میں بات آپ کی رائے لینا چاہوں گی, اور ملکی سطح پہ بھی, کہ اگر آج کسی مسلمان ملک کو صلح حدیبیہ کے پیٹرن پر کوئی معاہدہ کرنا پڑ جائے تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ اس کو چھوٹے پیمانے پہ دیکھ لیں کہ اگر ایک فیملی میں کچھ لوگ گھرانے میں, ایک ہی گھرانے میں یہ کوئی تنازع بن جاتا ہے, کوئی جھگڑا بن جاتا ہے اور اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جھگڑے کو ختم کیا جائے, لیکن فیصلہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی ایک فریق کا نقصان ہے, تو کیا اس میں بھی آپ اس بارے میں کیا ہدایت ان لوگوں کو کہیں گے کہ جس کا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جو قیادت ہوتی ہے نا, لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, اس سوال کے تناظر میں یہ خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک خوبی ہے نرمی, سافٹنیس ہو اس کے اندر. دوسری ہے معافی, فارگیونیس, کہ یہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے, معاف کرے, درگزر سے کام لے جتنا ہو سکے. تیسرے نمبر پہ مشاورت, مشورہ. یہ تین باتیں ہیں. آپ جب کسی بھی بحران میں مبتلا ہوتے ہیں, جیسے صلح حدیبیہ کی ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ صلح حدیبیہ کا ایک خاص پس منظر سیاسی بن جاتا ہے, جی, تو سیاسی مسائل میں یہ تین باتیں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو قائد ہوتے ہیں نا, لیڈر ہوتا ہے, وہ اپنے پیروکاروں کے پیچھے یا عوام کے پیچھے نہیں چلتا. اچھا, صحیح. عوام کو اپنے پیچھے چلاتا ہے, حکمت اور دانائی کے ساتھ. ورنہ معاشرے میں بڑا فساد اور بڑا شر پیدا ہو جاتا ہے اگر لیڈر عوام کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے یا عوام کے اشاروں پر چلنا شروع ہو جائے. ٹھیک. یعنی جسے ہم ایک پاپولر اپروچ کہتے ہیں, اگر لیڈر اس کو اختیار کرنا شروع کر دے نا کہ یہ عوام ہے, اگر میں نے ان کے جذبات کو یا ان کے مطابق ان کی امیدوں پر میں پورا نہ اترا, توقعات کے مطابق فیصلے نہ کیے میں نے, تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو پھر وہ لیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو عوام کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. صحیح. بنیادی تین باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ ایک تو نرمی, سافٹنیس ہونی چاہیے انسان میں. اور سافٹنیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نعوذ باللہ ابن الوقت بن جائے, ٹھیک ہے نا جی. سافٹنیس کا مطلب یہ کہ نرمی اپنوں کے ساتھ بھی, دوسروں کے ساتھ بھی. صحیح. دوسرا معافی کا طریقہ جو رسول اللہ نے اختیار فرمایا فتح مکہ کے موقع پر بھی, کہ اگر آپ حکمران بنتے ہیں, ایک بڑی جگہ پر پہنچتے ہیں, تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور ظرف ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں. تیسرا ہے مشاورت. آپ عامر ڈکٹیٹر مت بنیں کہ آپ کہیں جی میں نے میری بات سنی جائے اور اس کو مانا جائے, جو میں کہوں گا بس وہی بات درست ہے, باقی سب غلط ہے. تو یہ نہیں طریقہ. مشاورت کے ساتھ مل کر چلا جائے. پھر قیادت کا یہی کام ہوتا ہے جو میں نے کہا کہ وہ جس کو درست سمجھتی ہے, بصیرت کے ساتھ, فراست کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو, پھر اس کے مطابق آگے بڑھتی ہے. پھر چند سالوں کے بعد, مہینوں کے بعد, عرصے کے بعد خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ان پالیسیوں سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ پھر قوم کی فیور میں ہوتے ہیں, ان کے بھلے میں ہوتے ہیں, بھلائی میں. منظم حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نرم مزاج, باوقار اور ملائم طبیعت کا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ سدھائے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے, اگر اونٹ کو باندھ دیا جائے تو فوراً جھک جاتا ہے, اگر چلایا جائے تو چل پڑتا ہے,
اور اگر پتھر پہ بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے، چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن اسی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں اکھڑ پن نہیں ہوتا، ضد نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، وہ بہت ہی نرم مزاج کا بھی ہوتا ہے اور متین ہوتا ہے، متانت رکھنے والا ہوتا ہے اور باوقار ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔